اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کی ہیں۔ یہ دونوں آیتیں شاندار دعائیں ہیں جو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب دل ٹیڑے نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ بدلتا نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں ربانی علماء کے ایمان کا ذکر تھا کہ وہ متشابہات پر بغیر غور کیے ایمان لے آتے ہیں۔ اب ان کے خوف اور خشیت الہی کا ذکر ہے کہ وہ باوجود کمال ایمان کے پھر بھی اپنے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے دعا کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل علماء کی یہ ایک صفت بیان کی، یعنی بلا توقف ایمان لے آنا۔ اب ان کی دوسری صفت کا بیان ہے، یعنی اپنے ہدایت پر رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ۔ پچھلی آیت میں 2 جماعتوں کا ذکر ہوا، ایک گمراہ اور دوسری ہدایت یافتہ۔ اب اللہ کی طرف سے دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، ہم سے یہ دعا کرو کہ ہمیں گمراہوں میں سے نکال اور گمراہوں میں کبھی شامل نہ فرما اور ہم کو ہدایت پر قائم رکھ۔ پچھلی آیت میں انسان کی کمزوری اور مخلوق کی معذوری کا ذکر تھا کہ ان کے دماغ متشابہات تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ ان کا علم تو اللہ رب العزت کو ہے۔ اب اس کی دوسری مجبوری کا ذکر ہے کہ بغیر ہمارے کرم، بغیر ہماری ہدایت کہ وہ جو ہے صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتے، لہذا اے ہمارے بندوں، ہم نے جو تم کو ایمان کی دولت دی ہے، ہدایت کا تمہیں راستہ عطا کیا ہے، اس کے اوپر تم خالی اعتماد اور بھروسہ نہ کر لینا بلکہ ہم سے دعائیں کرتے رہنا کہ الہی جو بہترین راستہ تو نے عطا کیا ہے اس راستے کے اوپر ہمیں قائم فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرما۔ ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علماء ربانی جو سارے قرآن پر ایمان لا کر اور متشابہات کو بغیر بحث و مناظرے کے مان کر ہم سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، جب تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہدایت دے دی اور اپنا راستہ دکھا دیا تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر، کیونکہ جو ذات کریم ہے وہ فقیر کو دے کر اس سے واپس نہیں لیا کرتی۔ الہی تیری ذات کریم ہے، تو عطا فرمانے والا ہے، جب تو نے ہدایت کا راستہ ہمیں عطا کر دیا ہے اے مولا اب تو ہمیں گمراہ نہ کر، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنی خاص بڑی بڑی رحمتوں سے نوازا کہ ہمارے دل میں اپنی معرفت کا نور دیا، ہمارے اعضاء سے اپنے دین کی خدمت لی، ہمیں دنیا میں رزق اور امن اور تندرستی عطا فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں مولا رب العزت کی ہے۔ مولا نے سکرات موت کو آسان کر کے سوالات قبر میں
سہولت عطا فرما کر ہماری قبروں کو روشن اور منور فرمایا. قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو اے مولا تو چھپا لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میزان میں نیکیوں کا پلہ بھاری فرما دے. الہی پل صراط پر آسانی فرما، خیر کی توفیق عطا فرما. اے مولا تو بڑا دینے والا ہے اور بڑا رحیم اور کریم ہے. اگرچہ یہ عطائیں ہمارے لحاظ سے بہت بڑی ہیں، بہت معیاری ہیں، مگر تیرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. اے مولا ہمیں یقین ہے کہ تو قیامت کے دن سب کو ایک جگہ ایک وقت میں جمع فرمائے گا. اس دن ہماری عیب پوشی فرمانا، اس مجمع میں ہماری رسوائی نہ ہو. تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان دیا، ہدایت دی، اور تو نے مؤمنین کے لیے رحمت کا وعدہ فرمایا. اور اے مولا تو اپنے سارے وعدے پورے فرمانے والا ہے. تیری رحمت کے اہل رہیں گے یا نہ رہیں گے، تو ہی قابلیت عطا فرمانے والا ہے، اور الہی تو ہی اس پر سب کو قائم رکھنے والا ہے. ان آیتوں کے اندر یہی دعا سکھائی جا رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا. اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ پیدا نہ فرما بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن تو سب کو جمع فرمانے والا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ کا وعدہ ٹلتا نہیں، بدلتا نہیں. الہی اس دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا، اے مولا اپنی رحمتوں سے تو ہمیں نوازنا. ان آیتوں کے اندر یہی درس دیا گیا ہے. لہذا عزیزوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت الریاضت کریں، اور عبادت الریاضت کے اوپر تکیہ اور بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں کہ الہی جو تو نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے تیری عبادت تو کی ہے، اے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو تو قبول فرما لے. مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.